الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں الرحیم کا معنی سمجھایا تھا اور اس کے متعلق کچھ حدیث بھی آ گئی تھی اور ابھی میں بات سمجھا رہا تھا کہ اپنا وقت ہو چکا. یہ اس لیے میں تھوڑی تفصیل کرتا ہوں رحمان اور رحیم کے بارے میں. یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت جب آپ بیان کریں تو تھوڑی تفصیل ہو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات بیان فرمائی تھی. غالباً امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ آپ میرے محبوب بن جاؤ اور لوگوں کو میرا محبوب بناؤ، لوگ بھی میرے محبوب بن جائیں، یعنی اللہ محبت کرے. ایک ہوتا ہے محب، محبت کرنے والا. کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے اللہ محبت کرے ہم سے. ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. غیر مسلم سے بھی پوچھ، یہ جو کچھ کرتے ہیں غیر مسلم اپنے اعتبار سے یہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن وہ معتبر نہیں ہے. معتبر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے ان کے ذریعے سے رستہ بتایا کہ اس طریقے سے مجھ سے محبت کرو. کوئی تمہارا طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ طریقہ ہے پہلے تو آپ کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا محبوب بن گیا.
اسلام میں داخل ہوتے ہی اللہ کا محبوب بندہ ہو چکا. کلام مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین کے بارے میں فرمایا. اور مومن ایمان میں جب داخل ہو جا رہے اللہ کا دوست بن گیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے. ولی یعنی دوست، اور دوستی کو تو محبوب کہتے ہیں. یہ الگ الگ اصطلاح ہے. تو ایمان شرط ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحمت کے لیے، اتنا یاد رکھنا. اور الحمدللہ ہم چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو گنہگار، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان تو عطا فرمایا. اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. اس کی قیمت کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا، نفسا نفسی کا جب عالم ہوگا تب. اور یہ جو میں رحیم سمجھا رہا ہوں، آخرت کے اعتبار سے اللہ کی رحمت یاد رکھنا. اور رحیم یعنی نہایت مہربان، کامل رحمت وہ آخرت میں ہوگی، یہاں نہیں. اور کامل رحمت کتنی؟ 100 رحمتوں کے ساتھ. اللہ کی رحمت ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا میرے محبوب بن جاؤ اور محبوب بناؤ لوگوں کو. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیسے بناؤ لوگوں کو آپ کا محبوب؟ طریقہ تو بتاؤ. اللہ نے فرمایا میری رحمت بیان کرو، خوب بیان کرو. ایک روایت میں تو آتا ہے پوری زندگی ایک اللہ کے بندے نے، عالم نے اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ نے بس یہی فرمایا آپ نے پوری زندگی میری رحمت بیان کی، اب میں آپ کے ساتھ رحمت کے خلاف معاملہ کروں؟ مجھے شرم آتی. جاؤ میں نے بخش دیا. ایک عالم تھے، انہوں نے 40 سال بیان کیا اللہ کی رحمت. پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ جری ہو رہے، دلیر ہو رہے. یہ غلط ہے. رحمت اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ آدمی دلیر ہو جائے گناہ پر، نافرمانی پر. تو انہوں نے 40 سال کے بعد دوسرا بیان کیا. بہت اثر ہوا لوگوں کو. اللہ کی طرف سے آواز آئی غیب سے، اے میرے بندے کیا میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ 40 سال تک بیان کی جا رہی؟ فرمایا پوری زندگی میری رحمت بیان کرو پھر بھی میری رحمت پوری نہیں ہو سکتی. اتنی وسیع ہے میری رحمت. کتنی ہوگی؟ بس میں نے آپ سے کہا تھا ایک رحمت ہے دنیا میں، ایک رحمت جس کا اثر آج 125 کروڑ انسان تو مسلمان ہے. یہ جو نعمت ملی اسلام کی، اس رحمت کی بنا پر. تب 125 فی الحال جو ہے ان کی میں بات کرتا ہوں. اس سے پہلے تو کروڑوں مسلمان ہو گئے، اور انشاءاللہ قیامت تک کروڑوں مسلمان ہونے والے ہیں. سب کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی. اور ایک اسلام کی بنا پر اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. اور بڑے جو مرتبے والے ہیں ان کو تو کتنی اونچی جنت، واحد ایک رحمت کا اثر ہوگا. بس آپ اس سے اندازہ لگاؤ ایک رحمت اتنی بڑی ہے. آج دنیا میں 650 کروڑ انسان ہیں، سب کو اللہ پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. کتنے جانور ہیں؟ 18,000 مخلوقات. ایک روایت میں 36,000 مخلوقات، اور ایک روایت میں اس سے بھی ڈبل. سب کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. ایک رحمت کا اثر ہے. تو اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا. ایک دنیا کے خاطر ہم ایمان کو بیچ دیتے ہیں.
سوچو، یہ سمجھاؤ اپنے بچوں کو. دیکھو آپ یہاں آتے ہیں مجلس میں، یہیں تک بات مت رکھو، اپنے تک محدود. جا کے بچوں کو سناؤ، سمجھاؤ بچوں کو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی رحمت کیسی ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا اسلام کیسا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، جنت کیسی ہے. اس لیے میں تذکرہ کرتا ہوں. اور اتوار ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے آؤ. ایسا نہیں کہ میری مجلس ہو رہی ہے اس لیے، کسی کی بھی مجلس ہے. جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے ان کو لاؤ، ان کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن حدیث کیا ہے. ان کے دل میں بیٹھے یہ سب باتیں، کسی بھی طرف ان کو پھسلا کر لے آؤ، سمجھا کے لے آؤ، ان کے کانوں میں بات آ گئی تو کم سے کم اپنا ایمان تو بچا گئے. بہت ضروری ہے اس زمانے میں نے کہا تھا 1-2 مجلس سے پہلے. تو ایک رحمت کا اثر دنیا میں کتنے انسان، کتنے جانور، سب کو اللہ کھلاتا ہے پیٹ بھر کے. ہوا دیکھو کتنی ضروری چیز ہے، آکسیجن. آپ کو پتا ہے کورونا کے وقت میں آکسیجن کی کتنی قیمت ہو گئی تھی؟ اللہ مفت میں دیتا ہے، کئی سالوں سے مفت میں دیتا ہے. اور آسانی سے سانس لیتے ہیں. جب آسانی سے سانس نہیں لیتے، وینٹیلیٹر پر جانا پڑتا ہے. کتنا خرچہ ہوتا تھا، ایک دن کا چارج. اللہ نے کبھی چارج لگایا نہیں، آکسیجن کا نہیں، وینٹیلیٹر کا. آرام سے لیتے ہیں. اور وہاں سے ایک بستر پر پڑے رہو، آپ ہٹ نہیں سکتے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے. اور ہم ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں اور ہوا لیتے جاتے ہیں. آکسیجن، وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت نہیں، آکسیجن کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو ایک معمولی نعمت میں آپ کو کہتا ہوں. آنکھوں کی روشنی دیکھو کتنی نعمت. وہ ایک رحمت کا اثر ہے. صرف مجھے اکیلے کو نہیں دیا، 650 کروڑ انسانوں کو دیا. کتنی بڑی رحمت ہوگی ایک رحمت. تو 100 رحمتوں کے ساتھ جب اللہ معاملہ فرمائے گا، اور یاد رکھنا وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، غیروں کے ساتھ نہیں. وہاں جو معاملہ ہوگا غیر مسلم کے ساتھ قہر کی نظر سے ہوگا، غضب کی نظر سے ہوگا، لعنت کی نظر سے ہوگا. حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کو کہتا ہوں، صرف اور صرف مسلمان کے ساتھ رحمت کی نظر سے معاملہ ہوگا. اور ایک رحمت نہیں، 100 رحمتوں کے ساتھ. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، حدیث میں آتا ہے. یہ اسلام ایک معمولی ایک نعمت میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سیدھے حدیث میں آتا ہے، تمام لوگوں کے سامنے میدان محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اربوں خربوں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب جمع ہوں گے. کوئی گن نہیں سکتا اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے. سارے انبیاء ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، سب کے سب ہوں گے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے. حدیث میں بخاری شریف، اللہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے. فرشتے بھی ہوں گے. اللہ فرمائیں گے اس کے دفتر کھولو. دفتر کھولنا شروع ہوں گے. حدیث میں آتا ہے 99 دفتر ہوں گے اس کے، سب کے سب بھرے ہوئے ہوں گے. اور ایک ایک دفتر، ایک ایک چوپڑا کتنا بڑا ہوگا معلوم؟ تا حد نظر، جہاں تک ہماری نظر پہنچ سکتی. آپ ہی بتاؤ ہماری نظر کہاں پہنچتی؟ آسمان. تو زمین سے آسمان تک ایک چوپڑا، ایک دفتر ہوگا. ایسے 99 دفتر ہوں گے، سب کے سب گناہوں سے پڑے. ایک پیج ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں نیکی کی ہو. اس میں سب گناہوں سے بھرا ہوا. اللہ کھولیں گے اس کے سامنے، فرشتوں سے فرمائیں گے کھولو. ایک ایک گنوائیں گے. اور یاد رکھنا، آپ ڈر مت جانا کہ ایک آدمی کے ساتھ 99 دفتر کھولیں گے، سب دکھائیں گے، کتنا وقت ضائع ہوگا؟ کچھ نہیں. ان اللہ سریع الحساب قرآن میں.
اتنا جلدی حساب لے لے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور سب کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت سمجھو مسلمانوں۔ میں بار بار کہتا ہوں جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کو ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ قادر ہے، ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں بھی اللہ چاہے تو کروڑوں کا حساب لے سکتا ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک مثال آپ کو میں دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی، آپ اندازہ لگاؤ، مکہ سے بیت المقدس لے گئے، جو مہینوں کا سفر ہوتا ہے اس زمانے میں، مہینوں کا سفر، اور وہاں سے پہلے آسمان 500 سال کی مسافت، 7 آسمان اور اس کے بھی اوپر، پھر سب جنت گھمایا، سب جہنم کو گھمایا، کتنوں سے ملاقات کروائی، تمام انبیاء سے ملاقات، کتنے سال کی مسافت، اندازن ایسے ہی میں کہتا ہوں 5000 سال تک آدمی مسلسل چلتا رہے، تیز رفتار گھوڑے کی اسپیڈ پر چلتا رہے 5000 سال تک، تب جا کے یہ سفر پورا ہو۔ لیکن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تو دروازے کی جو کنڈی تھی نا، ہم جب کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو تھوڑی آواز آتی ہے اور ہلتی ہے وہ کنڈی، جب واپس آئے تو ابھی وہ آواز باقی تھی، وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ 5000 سال کی مسافت کو ایک سیکنڈ کے اندر میں پورا کروا دیا اللہ قادر ہے۔ وہ کیسے معلوم؟ وہ میں آپ کو ایک عقلی بات میں سمجھا دوں، عقل کا دور ہے نا آج، فلسفے کا، اس لیے عقلی دلیل بھی میں آپ کو بیان کر دوں۔ چاند اور سورج جتنے بھی یہ جو ستارے ہیں، دن اور رات ہے، سب اللہ کے قبضے میں، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ جس وقت معراج کرائی اللہ نے سب کو حکم دیا یہی ٹھہر جاؤ، جب تک میرا حبیب نہ آ جائے وہاں تک تمہیں کوئی اجازت نہیں چلنے کی۔ گئے بس اسٹاپ، سب بند، آئے شروع، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ تو ایک سیکنڈ میں 5000 سال کی مسافت طے کروا سکتا ہے، تو کیا سارے انسانوں کا حساب 2 رکعت کی مقدار میں اللہ نہیں لے سکتا؟ حدیثوں میں آتا ہے۔ اس لیے ڈر مت جانا، ایک آدمی کے 99 دفتر کو کھنگالا جاوے گا، دیکھا جاوے گا، ایک ایک آدمی کے ساتھ اللہ کا معاملہ عجیب و غریب ہوگا۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب بات کہہ دوں آپ کو، یہ بھی حدیث میں ہے، جو کافر ہوں گے ان کو یہ دن کتنا بڑا لگے گا معلوم؟ ایک دن 50,000 سال کے بعد، 50,000 سنہ، بعضوں کو 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر۔ اور حدیث میں آتا ہے مومن کو ایسا لگے گا 2 رکعت نماز پڑھی بس سے۔ مومن تمنا کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ دیا ہوگا، یا اللہ یہی رکھو، بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابھی میری نعمتیں کہاں دیکھی آپ نے، چلو جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کا استقبال کون کرے گی معلوم؟ حور۔ اب اندازہ لگاؤ، جیسے ہی آپ جنت میں داخل، حور آپ کا استقبال اسی وقت نکاح، سب سے پہلی ملاقات حدیث میں آتی ہے، قیلولہ کا وقت ہوگا، قیلولہ حور کے ساتھ ہوگا۔ یا اللہ یہ نعمتیں تو ایسی ہے، کیوں منہ میں پانی نہیں آتا؟ صرف پانی مت لانا، پانی کب آنے کا؟ ایسا عمل بھی کرنے کا کہ کیوں مجھے اللہ پہلے ہی وقت میں جنت کیوں نہ دے گئے؟ انشاءاللہ اللہ سے میں امید کرتا ہوں، میں اپنے اعتبار سے عمل کرتا ہوں اور اللہ پر میں چھوڑ دیتا ہوں اپنے عمل کو کہ اللہ مجھ سے جتنا ہو سکا اتنا تو میں نے کیا، آئندہ بس تو میرے حال پر رحم فرمانا۔ اس لیے کوشش کرو مسلمان، صحیح ضروری ہے کوشش۔ ایک بات آپ کو مثال دوں،
ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ آ جاوے مزے ہی مزے، مکان بھی ہو جاوے، گاڑی بھی مل جاوے، کاروبار بھی سیٹ ہو جاوے، ہماری امیدیں بھی پوری ہو، حج بھی ہو جاوے، سفر بھی ہو، مزے سے زندگی گزارے. ایک تمنا ایسی ہوتی ہے 1 کروڑ آ جائے، چلو ایسے ہی آ جائیں گے، بتاؤ صرف تمنا سے آئیں گے گھر میں بیٹھنے سے؟ اب کوشش شروع. تو 1 کروڑ کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں مسلمانوں. میں افسوس سے بول رہا ہوں، دل کی کڑن سے بول رہا ہوں. 1 کروڑ کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ اللہ کی رضامندی دیکھتا ہے، نہ ناراضگی دیکھتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا. نہ اپنا آرام دیکھتا ہے، نہ اولاد کو دیکھتا ہے، نہ سونا، کچھ نہیں دیکھتا. آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. 1 کروڑ کے خاطر جو فنا ہونے والا ہے، اور وہ جنت تو ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ تو ہمیشہ باقی رہے گا. اور سنو، جنت کی نعمت، ایسی نعمت کہیں نہیں ملے گی. ہمیشہ جوانی باقی رہے گی. ایک بات، ہمیشہ جوان رہو گے. 33 سال کی عمر میں جوانی، سب سے کامل جوانی 33 سال میں ہوتی ہے، یاد رکھنا. ابتدا 15 سال سے، اور اس جوانی میں پختگی 18 سال سے شروع ہوتی ہے. 15 سال سے جوانی شروع، 18 سال میں پختگی، اور 33 سال میں جوانی مکمل کامل. اس لیے جنت میں ہر جنتی 33 سال کا ہوگا، کامل نوجوانی. اور یہ 33 سال والی نوجوانی ہمیشہ باقی رہے گی. ہمیشہ کا مطلب کیا؟ جس کی کوئی انتہا نہیں، ابد الآباد. کتنی بڑی نعمت. ایک بات. دوسری بات، ہمیشہ تندرست رہو گے، ایک لمحے کے لیے بیمار نہیں. بیماری کسے کہتے ہیں؟ کوئی جانے گا بھی نہیں کہ بیماری کوئی چیز ہے دنیا میں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا تو غم ہو. دوسری بات ہوئی. تیسری بات، ایک بات ہمیشہ نوجوان، دوسری بات ہمیشہ تندرست، تیسری بات ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا ہی. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. یہاں تو کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، ہر وقت ہم بادشاہ تو ہے، لیکن میری موت کب آ جاتا ہے، اس کا جو لطف ہے، بادشاہ کی جو مزہ ہے نا، اس موت کے غم نے گویا ایک کانٹا لگا دیا. موت کے غم کا کانٹا. بادشاہوں کو پوچھو، سب سے بڑا ڈر ان کو جو ستاتا ہے وہ موت کا ڈر. ہمارے پی ایم روزانہ 1 کروڑ خرچ کرتے ہیں مرنے کے ڈر سے، تو مجھے مان نہ دے. ہے کہ نہیں؟ اب تو بات سمجھ میں آئی. کھانے میں اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا اپنی حیات بچانے میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ انتہا درجے کی جو ان کی حفاظت کا دستہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے مقرر ہے. واحد کیوں؟ زندگی بچانے کے لیے. تو کتنی بڑی نعمت ہے حیات. تو تیسری نعمت جنت کی، ہمیشہ حیات، کبھی مریں گے نہیں. بلکہ جو موت ہے نا، موت، اس کی خود موت آ جائے اور اللہ دکھائے گا سب کو، جنتیوں کو بھی دکھائے گا، جہنمیوں کو بھی دکھائے گا. اس موت کی جب موت آئے گی، جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کی غمی میں اضافہ ہوگا. اوہو، اب تو مرنا نہیں ہے. یہ تکلیف ایسی ہے کہ اگر موت آ جائے تو اچھا ہے. ہر جہنمی یہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں، لیکن موت نہیں آئے گی. کیوں؟ موت کی موت آ گئی. جب سب جنتیوں کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. ادھر جنتی ہوں گے دائیں جانب، بائیں جانب جہنمی ہوں گے، اور بیچ میں موت کو لایا جائے گا میدے کی شکل میں. فرشتے سے کہیں گے، کہو، اعلان کرو یہ موت ہے، اور موت کو پھر تباہ کر دیں گے. گئی موت. جہنمیوں میں شور مچ جائے گا، چیخو پکار ہو جائے گی. اوہو، موت تو گئی.
اب ہمیشہ ہمیں زندہ رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیں عذاب میں رہنا ہے. اور مسلمان اس وقت مارے خوشی کے پھولے نہیں سمائیں گے کہ اب کبھی مرنا نہیں ہے, ہمیشہ زندہ رہنا ہے. یہ تیسری نعمت جنت تھی. چوتھی نعمت سب سے بڑی, یہ تو میں صرف بڑی نعمت سمجھا رہا ہوں, سب سے بڑی نعمت ہمیشہ جنتی بادشاہ رہے گا. رعیت نہیں, بادشاہ. حدیث میں آتا ہے اہل الجنت ملوک, جنتی بادشاہ ہوں گے. یہ ضروری ہے بادشاہ ہونا, ورنہ اگر بادشاہ نہ ہو, آج کل ہم کہتے ہیں ایک مکان بس کافی ہے. چلو بہت تو 2-3 بچے ہیں تو ہر ایک کا ایک الگ مکان, 3 مکان بہت ہو گئے, 2-3 دکانیں بہت ہو گئے, 2-3 گاڑیاں بہت ہو گئے. نہ, وہاں کی تمنا 1-2 مکان کی نہیں ہوگی. وہاں کی تمنا ہر جنتی بادشاہ ہوگا. اور بادشاہ کی تمنا کیا ہے بتاؤ تو؟ ایک ملک کا جب بادشاہ ہوتا ہے اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا, دوسرے ملک کا مالک بننا چاہتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ ہر بادشاہ کو پوچھو, وہ یوں سمجھتا ہے, یوں سوچتا ہے کہ پوری دنیا کا میں بادشاہ بن جاؤں. اللہ نے بنایا ایسوں کو. مثال کے طور پر اس سے پہلے ایک واقعہ قرآن میں بھی ہے, نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا, ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا. حدیث میں پیٹ نہیں بھرا, پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا پھر بھی. لیکن نہ, اب میں جس طرح پوری زمین کا مالک ہوں, آسمانوں کا بھی میں مالک بن جاؤں. اس لیے اس نے اپنے وزراء سے کہا عمارت بناؤ, جتنی اونچی ہو سکے اتنی عمارت بناؤ. کیوں؟ کہ اوپر والا جو ہے نا بادشاہ, اس کو مجھے ماننا ہے. وہ ختم ہو جائے تو میں اکیلا رہتا ہوں, اوپر کا بھی نیچے کا بھی. قرآن میں واقعہ ہے 14ویں پارے میں, قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف. اسی پر گری ساری عمارت, ساری قوم دب گئی, مر گئی. اتنی اونچی عمارت بنائی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنے کے لیے کیا کیا, عمارت بن گئی, وہاں سے تیر چلایا, کوئی پرندے کو تیر لگا, خون آلود ہو کے نیچے گرا, وہ خوش ہے کہ میں نے اللہ کو مار دیا. اللہ مہلت دیتا ہے, پھر بعد میں گرائی. تو دیکھو بادشاہ کیسا ہوتا ہے, پوری دنیا کی زمین اس کے قبضے میں ہے, پھر بھی پیٹ نہیں بھرا. اس سے یوں پتا چلا کہ ہر جنتی بادشاہ ہوگا, ملک ہوگا, اس لیے اتنی دنیا سے پیٹ نہیں بھرے گا. اللہ کیا عجیب معاملہ ہے, عجیب نظام ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا جو جنتی ہوگا, ادنا جنتی کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, صرف زندگی میں کلمہ پڑھا ہوگا بس, کوئی عمل نہیں, کبھی اللہ بھی نہیں بولا ہوگا, کبھی ایک نماز بھی نہیں, کبھی نہیں صدقہ, نہ بھی کوئی خیرات, نہیں روزہ, کچھ نہیں, اور گناہ ہی گناہ, لیکن ہاں کلمہ ہوگا. ایسوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی جنت دے گا. یا اللہ, تو بڑے مرتبے والے کو کتنی بڑی ملے گی, اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اصل میں بہت وقت ہو جائے اس لیے میں تفصیل نہیں کرتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کے ذہن میں جو مضمون ہو, میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. گزشتہ سال میں نے عالم کی تفسیر میں نے سمجھایا تھا کہ عالم کیسا ہے, عرش کتنا بڑا ہے. پوری ایک مجلس میں نے آپ کو سمجھائی دی. جب عرش اتنا بڑا تو جنت کتنی بڑی, جب عرش اتنا بڑا تو اللہ کتنا بڑا, سب میں نے بیان کیا تھا. یہ صرف دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے یہ تو صرف 17 کہکشاؤں کا عالم ہے, صرف 17 گیلیکسی ہے. اور کتنے کہکشاں ہیں معلوم, کروڑوں کہکشاں ہیں. اور 17 کہکشاں کتنے میل میں پھیلا ہوا ہے معلوم, کروڑوں میل میں پھیلا ہوا ہے. تو لاکھوں جو کہکشاں ہوں گے وہ کتنے میل میں پھیلا ہوا. یہ تو صرف دنیا ہے, لیکن دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. کتنی معلوم, وہ میں آپ کو مثال دے دوں. آ گئی بات اس لیے ضمن. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا
دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے پتہ آپ کو؟ کہ چلو آپ دریا ہے، سمندر، اس میں انگلی ڈبو تو چلو ڈبوئی، چلو کتنا پانی آیا انگلی میں؟ سمندر میں کچھ کمی ہوئی پانی کی؟ یا رسول اللہ، ہاں کمی کی بات پتا بھی نہ چلے سمندر کو، تو بس انگلی میں جو پانی آیا وہ ہے دنیا اور سمندر آخرت۔ کتنی زبردست مثال، انپڑھ سے انپڑھ آدمی اس کے دل میں بھی بیٹھ جائے کہ آخرت کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور دنیا کیا ہے۔ تو ہم انگلی پر جو پانی آیا اس کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، نہیں نماز کا خیال، نہیں حلال حرام کا خیال، نہیں اللہ کی رضامندی، کتنا انگلی میں صرف پانی آیا اس کا، اور سمندر کی فکر نہیں کرتے۔ دل سے میں قرآن کے ساتھ کہتا ہوں، جس کو یہ سمجھ آ جائے اللہ کا احسان مانو کہ اللہ کی توفیق آ گئی، وہ موفق من اللہ ہو گیا۔ واللہ میں کہتا ہوں اتنی بڑی نعمت ہے، میں آپ کو کیا بیان کر سکوں۔ اللہ کی توفیق جس کو مل جا رہے ہیں، آخرت کی فکر پیدا ہو جا رہے ہیں، اللہ میرا کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، اس کی فکر آ جا رہے ہیں۔ واللہ دنیا کی نعمتوں میں سے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ تو مجھے عالم سمجھ کے آتے ہونے، تو میری اس بات پر آپ کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اعتماد کر کے یقین کر لو میں جو کہتا ہوں۔ میرے پاس دلائل ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، بس ایک جملہ میں نے کہہ دیا، یقین کر لو جس کو توفیق مل گئی، واللہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ کس بات کی توفیق مل جا رہی؟ صحیح زندگی گزارنے کی، جس سے اللہ راضی ہو، اللہ ناراض نہ ہو، اس کی آخرت کی فکر ہو، آخرت بن جا رہی، واللہ اس سے بڑی کوئی نہیں۔ میرے پاس ہے 1 گھنٹہ بیان کروں انشاءاللہ اس بات کو سمجھانے کے لیے، میں فخر نہیں کرتا، بلا مبالغہ کہتا ہوں، صرف یہ سمجھانے کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے توفیق، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ وفق من اللہ، توفیق مل جا رہی۔ ہاں تو دنیا اتنی ہے، اس کے لیے ہم کیا نہیں کرتے؟ یا اللہ، ابھی حوروں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا، تو حوروں کا خیال، حوروں کی خواہش کرو، یہاں کی نہیں، یہاں کی نامحرموں کی نہیں۔ جیسے یہاں کسی پر نظر پڑے فوراً حور کا خیال کر لو، میری جنت کی حور ناراض ہوگی، میرا اللہ ناراض ہوگا۔ اصل تو یہ بات ہے اللہ، لیکن ہم انسان کیسے ہیں؟ اسباب والے، وسائل والے۔ حالانکہ سب سے بڑی نعمت آخرت کے اعتبار سے اللہ کی رضامندی، بس اللہ راضی ہو جا رہا ہے، اللہ کا دیدار ہو جا رہا ہے۔ لیکن کیا کریں ہم انسان کیسے ہیں معلوم؟ بچے جیسے ہیں کہ بچوں کو محنت کرانے کے لیے انعام دینا پڑتا ہے، دنیا دکھانی پڑتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ وہاں کے حور کتنی حسینہ جمیلہ ہے، یہ کچھ نہیں اس کے مقابلے میں۔ آپ پھونکو یہ اس کو دیکھ کر ان کے سامنے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر واقعات یہ کچھ نہیں ہے۔ آج دنیا کے خاطر ہم نے اپنے اوپر جنت کو حرام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ تصور کرو تو توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے۔ یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ خیر، یہ تو ضمن بیچ میں بات آئی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے 100 رحمتوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا مومن کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بیٹو جان چلی جا رہے ہیں، ایمان نہیں جانا چاہیے،
دشمن دنیا والے ہمارے بدن میں سے تو جان نکال سکتے ہیں، دل میں سے ایمان نہیں نکال سکتے. ایسا مضبوط ایمان بناؤ بچوں. ہمارے لیے ضروری ہے والیوں، بچوں کی تربیت، اور سب سے بڑی تربیت یہ ہے ایمان کی بھی حفاظت. اس زمانے میں جس کی ہو گئی بہت بڑی نعمت مل گئی. بھی ہیں ایمان کے، سن لینا. کتنوں کے بارے میں ہمیں پتا نہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ میری بچی مسلمان ہے، یہ میرا بچہ مسلمان ہے، لیکن واللہ میں کہتا ہوں ابھی میں امتحان لوں اس کا ایمان کا. آپ کو نہیں آئے گا امتحان لینا. ان کی سوچ میں دیکھوں، ان کی نفرت میں دیکھوں، ان کی میں محبت دیکھوں. میں ابھی ایک بچی سے میں پوچھوں داڑھی سے محبت ہے کہ نہیں، لیکن مجھے نفرت ہے، نکل گئی ایمان میں سے ایک کل امتحان میں. تعجب کی بات کہوں، نام نہیں لوں گا کہاں کی، مجھے کہلوایا ایک جگہ کی عالمہ ہے، کتابیں پڑھا رہی ہے مدرسے میں، اور کہلوایا کہ میرا کوئی اچھا رشتہ ہو تو دیکھنا، کہ کوئی حرج کی بات نہیں، دیکھیں گے. کہا داڑھی والا نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ ایسے عالمہ کو کیوں پڑھانے بٹھاتے ہو؟ کیا اثر ہوگا بچیوں پر؟ وہ تو کافرہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں عالمہ ہوں، مسلمان ہوں. وہ کہاں مسلمان ہے؟ عالمہ کی میں بات کرتا ہوں، دو ٹوک میں بات کرتا ہوں. پتا ہے مجھے وہ کون ہے. دنگ رہ گیا، میں تو ہل گیا. اللہ، جب عالموں کا یہ حال ہے تو کالج میں پڑھنے والی بچیوں کا کیا حال ہوگا؟ کوئی بچی ایسی نہیں ہے کالج والی جو داڑھی والے کو پسند کرتا ہو. پوچھا جب ہے تو کیا کہتی ہے؟ نہ مجھے نفرت ہے، مجھے یہ نہیں پسند. ارے کہاں مسلمان نہیں اپنی بچی، تو کہاں جنت ملے گی؟ ایمان چاہتے اور اپنی بچیوں کے بارے میں حسن ظن میں رکھنا. جب کوئی شکایت کرنے جاتا نہ میری بچی ایسی نہیں ہے، ارے ایسی کی بات چھوڑو، تیری بچی تو مسلمان بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کتنی بچیاں ایسی ہیں، میں خود جانتا ہوں. سب نے کہا مولوی نہیں چاہیے، حافظ نہیں چاہیے، داڑھی والا نہیں چاہیے، ٹوپی والا نہیں چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ایسوں کے لیے مشرک ہی برابر ہے. سن لینا، قرآن کا حکم ہے الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکا والزانیة لا ينكح الا زان او مشرک. زانی جو مرد ہوتا ہے عام طور پر اس کا نکاح زانی عورت ہی کے ساتھ ہوتا ہے یا مشرک کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو زانیہ جو عورت ہے اس کا نکاح عام طور پر زانی مرد اور مشرک ہی کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری کالج میں پڑھنے والی بچیاں گودوں میں بیٹھتی ہیں غیروں کے، زانیہ ہو گئی، تو وہ کس کو پسند کرے گی؟ قرآن کا فیصلہ ہے، مشرک کو پسند کرے گی. واللہ میں کہتا ہوں مسلمانوں غفلت میں مت رہنا. ہر مہینہ سینکڑوں بچیاں مرتد بن رہی ہے، مشرکہ بن رہی ہے. گزشتہ سال کا سروے یو پی بہار کا 8 لاکھ لڑکیاں مرتد بن چکی ہیں، اور وہ بھی کالج والی. گزشتہ سال کی بات کرتا ہوں، آج کی نہیں، ابھی 1 سال باقی ہے. ابھی اب تو شروع ہو گیا یہاں بھی. ہم غفلت میں ہیں. تو اسلام کی فکر کرو. صحیح میں کہتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا بچیوں کو ان پر رکھو. واللہ یہ بہتر ہے کالج کی تعلیم کی بات آج کل کی. دیکھو میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب تمہاری مرضی. علماء کا جو فرض تھا بولنے کا، کہنے کا، کہہ دیا. کالج مت بیچو. سب کو پتا ہے کہ کیا دھندے ہو رہے ہیں. ہاں تو اسلام شرط ہے اللہ کی رحمت کے لیے. یہ میں آپ کو سمجھا. یہ تو بیچ میں بات آئی تو 100 رحمتوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. ہاں یہ باتیں کہاں سے چلی؟ وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہے. کہ چلو آ جاؤ اصل بات پر. میدان محشر ہوگا کتنا بڑا
سب کا حساب ہوگا، ایک ایک کا کروڑوں لوگوں کا حساب. اللہ قادر ہے. یہاں سے بات چلے. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. اور اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، مقصد یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے. اور ایک تفسیر ہے لیعبدون ای یعرفون، میری معرفت کے لیے، مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں. اس لیے اللہ نے بھیجا ہم انسانوں کو. تو اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت. تو اللہ قادر ہے کروڑوں کا حساب ذرا سی دیر میں. اللہ بار بار کلام مجید میں فرما دے ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب. اللہ بہت جلدی حساب چکانے والا ہے. لمحوں میں، چٹکی میں فٹافٹ سارے مخلوق کا حساب. تو ایک آدمی کو بلائیں گے اللہ. ایسے تو کتنے واقعات ہیں الگ الگ. تو اس آدمی کو جب بلائیں گے 99 دفتر ہوں گے اس کے. فرشتے کو کہیں گے بتاؤ اس کو. وہ روئے گا، کانپے گا، نا امید ہو جائے گا، گیا میں. اللہ فرمائیں گے اس بندے سے اے بندے تجھے کوئی شکایت ہے میرے فرشتوں کے بارے میں کہ انہوں نے ظلم کیا ہو، لکھنے میں زیادہ لکھ دیا ہو، تو نے جتنا گناہ کیا اس سے زیادہ لکھا ہو، یا کمی کی ہو، تو نے کوئی نیک کام کیا ہو نہ لکھا ہو، کمی کی ہو. بول تو بندے. بندہ کہے گا نہیں یا اللہ کوئی ظلم نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہی لکھا ہوا ہے، نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے تسلیم کروا لیں گے. تصدیق ایفیڈیوٹ ہو گیا اسی سے. بولو کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کہیں ایفیڈیوٹ کروانے کی، اس سے کروا لیں گے. تسلیم کر لیا تو کیا ہاں تیرے فرشتوں نے نہ زیادتی کی ہے نہ کمی کی ہے. بولا کہ ہلاک ہو گیا میں، ہلاک ہو گیا میں. اللہ فرمائیں گے بندے سنو انتظار کرو. ایک نیکی آپ کو بھی پتا نہیں ہے میرے پاس موجود ہے. ایک پرچی دیں گے، چھوٹی سی پرچی، پرزا کاغذ کا، اور یوں کہیں گے لے یہ پکڑ یہ تیری نیکی ہے. وہ بادل ناخواستہ کہ اس کا کیا وزن، اس کا کیا ہوگا. اللہ فرمائیں گے نہیں یہ انصاف کا دن ہے، انصاف ہوگا، انصاف ہوگا. جتنا ظلم کیا گناہ کیے اس کا بھی وزن ہوگا، جو نیک کام کیا اس کا بھی وزن تو ہوگا. نیکیوں کے پلڑے میں نیکی رکھی جائے گی، گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. یہ 99 دفتر فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ پلڑے میں رکھ دو. 99 دفتر زمین سے آسمان جتنے بڑے بڑے ہوں گے وہ جھک جائے گا، ایک دم سے زمین کے ساتھ بیٹھ جائے گا. اور یہ بندہ بس ہلاکت کے انتظار میں بس اب گیا. اب میرے بارے میں بس جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے یقین کے ساتھ. اللہ فرمائے یہ پرچی لے جا. یا اللہ اس پرچی سے کیا ہوگا اتنے زیادہ دفتروں کے مقابلے میں، اس کا کیا وزن، کچھ بھی نہیں. نہیں میرے بندے جا تو صحیح، وہ پلڑے میں رکھو. نیکی کا پلڑا کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی نیکی ہے تیری، وہ رکھ دو. جیسے ہی رکھیں گے نا وہ خود آدمی جائے گا، وہ رکھے گا. ابھی تک رکھتے وہ جو 99 دفتر والا پر ایک دم سے اٹھ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک پلڑے میں 100 گرام وزن ہو اور دوسرے پلڑے میں 20 کلو کا ایک دم سے رکھا جا رہا ہے، تو وہ پلڑا کیسے ایک دم سے اچھل جاتا ہے. تو وہ پرچی رکھتے ہی وہ پرچا اچھل جائے گا، وہ پلڑا اچھل جائے گا. ایک دم سے آپ ہی بتاؤ اس آدمی کی حالت کیا ہوگی، کتنا حیرت میں ہوگا، وہ کتنا تعجب کرے گا. سرپرائز، یہ کیا، یہ کیا عجیب. وہ مانے خوشی کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا. اللہ فرمائے گا اس وقت
اے میرے بندے اس پرچی میں تیری ایک نیکی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے محفوظ رکھا تھا تیرا، تو نے کلمہ پڑھا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اس کی توجیہ یہ لگتی ہے وہ آدمی بہت گنہگار ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کے اندر تو وہ طاقت ہے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ ہے کلمے کی طاقت، ایک کلمے کی طاقت ہے۔ وہ خوش ہو جائے گا، وہ خود ہی نے فیصلہ کر لیا تھا جہنم کا اور ایک دم سے فیصلہ ہو جائے گا جنت کا، کیا خوشی کا عالم ہوگا بتاؤ۔ یہ ہے 100 رحمتوں کا معاملہ۔ اب سیدھا جنت میں، اور جنت کتنی بڑی میں نے آپ کو بتا دیا، کم سے کم 10 گنی دنیا سے بڑی۔ کتنی رحمت ہوئی اس حدیث میں اخیر میں لکھا ہے، اخیر میں بیان فرمایا ہے کہ اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں کہ 99 دفتر بھی کچھ نہیں اس کے مقابلے میں، اتنی سی پرزی پرچی۔ اس حدیث کا نام ہی پڑ گیا حدیث بطاقہ۔ بطاقہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی پرزا، کاغذ کا چھوٹی سی پرچ، بطاقہ۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ۔ تو اس میں اللہ کا نام ہوگا، حدیث میں اخیر میں ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اتنے زیادہ دفتر کیوں اٹھ گئے اور پرچی والا کیوں جھک گیا، اس کا کیوں اتنا زیادہ وزن۔ اس میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ کا نام تھا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وزن اگر کسی چیز کا ہے تو اللہ کا ہے۔ مسلمانوں اب پوائنٹ کی بات سن لو، حدیث سے پتا چلا سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی ذات، اللہ کا نام ہے۔ اپنا وزن اگر دنیا میں پیدا کرنا ہے اللہ کو سنبھالو، اللہ کی نسبت پیدا کر لو، اللہ کی محبت پیدا کر لو، اللہ سے تعلق قائم کر لو۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ وزن، آپ سے زیادہ عزت دنیا میں کسی کی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے منوا لی عزت اپنی زندگی میں، پوری دنیا میں منوا لی۔ سرخرو تھے وہ، عزت والے تھے وہ، محترم معزز تھے، اور وہ تھے کتنے؟ آپ کو ایک مثال دو بس، حجۃ الوداع، آخری حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو رہی ہے، آخری زندگی حجۃ الوداع میں بہت تو 1,25,000 تھے، 1,24,000 اتنے تھے، سب آ گئے تھے آخری حج کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا امیر، اس لیے سب نے حج کیا تھا اس وقت، اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا خذوا مناسککم، خذوا منی مناسککم۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رہوں یا نہ رہوں، اس لیے سب آ گئے تھے۔ تو کتنے تھے سب؟ 1.25 لاکھ، لیکن پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ 1.25 لاکھ، 1,25,000۔ اب میں دوسرے الفاظ میں بولتا ہوں، 1,25,000 کو 1000 میں بولے تو کتنا ہوئے؟ 125,000 ہے کہ نہیں؟ 125,000 نے قیصر و کسریٰ کی جو حکومت تھی نا، اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ قیصر و کسریٰ کی حکومت کیسی معلوم آپ کو؟ جیسے آج کل امریکہ کی حکومت اور روس یا چائنا، یہ تھی قیصر و کسریٰ کی حکومت۔ اتنی بڑی سپر پاور طاقت کو 125,000 سب نے نہیں، 7,000 گئے تھے، پھر 5,000 آئے، 10-15,000 حکومتیں لے لی اپنے قبضے۔ پھر شام، پورا علاقہ، پورا عراق، پورا علاقہ سب اپنے قبضے میں۔ جہاں قدم رکھا کامیابی نے قدم چوما۔ 125,000 آج فی الحال دنیا میں 125 کروڑ ہے، ہر 1000 کے مقابلے میں کروڑ 1، لیکن پوری دنیا میں 125 کروڑ جتنے ذلیل ہیں شاید دوسرے کوئی ذلیل نہیں۔
سمجھو مسلمانوں، سمجھو وجہ کیا؟ اللہ کا وزن جو بٹھانا تھا وہ نہیں ہے. اور صحابہ سب کے سب اٹھا کے دیکھو، اللہ سے نسبت تھی، اللہ کو اپنے ساتھ لیا تھا تو اللہ ان کے ساتھ تھا. آج ہم نے اللہ کو ساتھ نہیں لیا، دنیا کو ساتھ لیا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اللہ بھی گیا، ہم بھی گئے، ذلیل رسوا. یہ فرق ہے ہمارا اور صحابہ میں، بس یہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو حدیث سے یوں بات دیکھو، حدیث سے یہ بات میں نے نکالی. حدیث سے یوں پتا چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے. وجہ کیا معلوم؟ ایک اور اب وجہ میں آپ کو بتاؤں جو علماء نے بیان فرمائی. اصل میں ساری دنیا مل کر، یہ تو علامت ہے، نشانی ہے، قرآن سے ہے پتا. وہ من آیاتی ہی، وہ من آیاتی ہی، وہ من آیاتی، بہت سب ہے. یہ دنیا بھی اللہ کی نشانی کہ اللہ ہے، علامت ہے، نشانی ہے، آپ سے ہے. آپ مثال کے طور پر کوئی آدمی جا رہا ہو، اس کا سایہ پڑ رہا ہو تو سایہ آپ کو نظر آتا ہے، آدمی نظر نہیں آتا. آپ سایہ دیکھ کر کہو گے کوئی آدمی ہے. تو چلو بتاؤ، اصل ہے آدمی اور سایہ تو اس کا عکس ہے. چلو صرف آدمی کا سایہ نہیں، یہ پوری مسجد، پورا پہاڑ ہمالیہ، اس کا بھی سایہ گرتا ہے. اس سایے کو پلڑے میں رکھو، کتنا وزن؟ 1 گرام بھی ہوگا. بولو نے، میں آپ کو بہت بڑی علمی بات سمجھا رہا ہوں. اس سے پورے ہمالیہ پہاڑ کا سایہ ایک جگہ جمع کرو اور پلڑے میں رکھو، 1 گرام بھی نہیں ہوگا. اصل وزن ہمالیہ پہاڑ کا ہے. اسی طرح یاد رکھنا، یہ 7 زمین، 7 آسمان، پہاڑ، سمندر، سب کچھ اللہ کا عکس ہے. یہ سب میں دلالت کی علامت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہے. اصل اللہ یہ سایہ اور عکس ہے. تو ساری دنیا اللہ کے نام کے مقابلے میں بھی وزنی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ سایہ کا کوئی وزن نہیں ہے، اصل وزن اللہ کا ہے. بات ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے عقلی سمجھائی، فلسفے سے میں نے سمجھائی. اسی بنا پر اب سننا، یہ حدیث سے میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ہو. آدھا کھجور دیا کسی کو، غریب کو، آپ کی حفاظت ہو گئی جہنم سے. اور جہنم سے حفاظت ہوئی تو جنت میں داخلہ ہو گیا. اللہ، جنت اتنی سستی آدھے کھجور میں؟ نا. اب سنو علمی بات میں آپ کو کہتا ہوں، قیمت آدھے کھجور کی نہیں ہے، قیمت ہے آدھے کھجور کو اللہ کے نام پر دیا. تو آدھے کھجور کو نسبت ہو گئی اللہ کے ساتھ، اس لیے آدھے کھجور کی وزن قیمت ہے. کوئی آدمی پوری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے لیکن اللہ کے لیے نہ کرتا ہو، دکھلا شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، پوری دنیا کا وزن اللہ کے نزدیک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کا نام نہیں ہے اس کے ساتھ، اللہ کی نسبت نہیں ہے. تو اصل جو کسی چیز میں وزن پیدا کرنا ہو، اللہ کی نسبت لگا دو، اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے ہو. کیا مطلب اس کا؟ جب آدھا کھجور میں یہ طاقت ہے، آپ کو 10 دنیا سے بڑی جنت دلا سکتی ہے آدھا کھجور، تو ہم نماز کتنی بڑی نعمت ہے، تو ہم نماز کیوں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ ہم تلاوت کیوں اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ ہم زکات کیوں اللہ کے لیے نہیں دیتے؟ ہم حج و عمرہ کیوں اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ ارے جب ایک آدھے کھجور میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے، 10 دنیا سے بڑی جنت دیتا. اللہ تعالیٰ جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے، جنت واجب کر دیتا ہے. تو ایک نماز کے اندر وہ طاقت ہے. ارے صرف ایک نماز نہیں، صرف ایک لفظ اللہ کو اخلاص سے بولے گا، یہ جو قبول ہو گیا اللہ اس کا بیڑا پار فرما دے گا. یہ کیوں معلوم؟ وہ اللہ سے نسبت. اصل بات سمجھنا، اللہ کے نام کا وزن. مسلمانوں الارم بچ گیا، کیا کرے؟ بات شروع ہوتی ہے وقت ہو جاتا ہے.
اللہ کا خیال کر لو. بہت خیال کیا نفس کا، خواہشات کا، بال بچوں کا. اللہ کا خیال کر لو. میرا اللہ ناراض نہ ہو میرے کسی عمل سے. اس کے لیے ہمت کرو، مجاہدہ کرنا پڑے گا. نفس کے خلاف پہاڑے چلانے پڑیں گے. بظاہر نفس کے خلاف ہے، لیکن واللہ میں کہتا ہوں ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. سمجھو مسلمانوں، آپ سمجھے یا نہ سمجھے، میں تو اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں. یاد رکھنا، آپ کو میں مخاطب نہیں بنا تھا. میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں تجھے ضرورت ہے ان باتوں کی. واللہ یہ مت سمجھنا میں صرف آپ کو کہتا ہوں، میں بعد میں غور کرتا ہوں میں نے کیا کہا تھا، تو میرے اندر کیوں نہیں ہے. میں فکر کرتا ہوں اس بات کی، میں لاؤں عمل میں. آپ کو بس میں نے کہہ دیا، اب آپ کی مرضی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہماری اولاد کو بھی. کیا کر بات شروع ہو رہی تھی لیکن اب اعلان اس لیے دماغ منتشر ہو جائے گا، اس لیے بس میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.